آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمام کے احسانات کا بدلہ دے دیا واپس، ابو بکر صدیق کے احسانات کا میں بدلہ نہیں چکا سکا، ان کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر، اتنا اللہ کے راستے میں دیتے تھے، اتنا دیتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ایک غزوے کے لیے، چندے کے لیے، تو ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق چندہ لا رہا ہے۔ ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے ساری رات ایک مشرک کے ہاں باغ میں مزدوری کر کے چند جتنے پیسے یا کھجوریں ملی وہ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا، یا رسول اللہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ میں ساری رات مزدوری کر کے یہ چندہ میں نے کمایا ہے آپ کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آدھا مال لایا ہوں اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہوں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اے ابو بکر کتنا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ کے لایا ہو؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا سارا مال یہاں لایا ہوں، گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ اور خود ٹاٹ کا لباس پہن کے، وہ گرمی کے موسم میں ٹاٹ کا لباس جو بہت کمزور اور موٹا لباس، اور یعنی کہ اس وقت جو کمزور اور غریب غربا ہوتے تھے وہ پہنتے تھے، وہ پہن کے ابھی پہنچے نہیں ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ کیا پہن کے آئے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول، تیرے دوست ابو بکر صدیق نے ایسا عمل کیا ہے کہ پورا مال تیرے لیے بطور چندہ لا رہا ہے اور خود ٹاٹ کا لباس پہن کے لا رہا ہے۔ اللہ کو ابو بکر صدیق کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اپنی شکل و صورت لباس ابو بکر کی طرح بنا لو۔ یہ تھی شان ابو بکر کی۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق سے کہہ کہ تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ اللہ پیغام بھیج رہا ہے ابو بکر صدیق کے لیے، اللہ سلام بھیج رہا ہے ابو بکر صدیق کے لیے، اور فرما رہا ہے کہ ابو بکر صدیق سے کہو میرا سلام بھی کہہ دو اور کہو کہ ابو بکر صدیق تو مجھ سے راضی ہے، اس حال پہ تو راضی ہے یا نہیں، ان تکالیف پہ تو راضی ہے یا نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ بھلا میں اللہ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں قطعاً اللہ سے ناراض نہیں ہوں، میں اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہوں، اللہ سے خوش ہوں۔ وہ تھے ابو بکر صدیق جن کے لیے سلام دوست احباب رشتہ داروں کے نہیں، اللہ کی طرف سے سلامی آتی تھی، اللہ کی طرف سے پیغامات آتے تھے، اللہ کی طرف سے خوشخبریاں آتی تھیں۔ وہ تھے ابو بکر صدیق، وہ تھے اسلام میں سب سے پہلا مسلمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد مردوں میں سب سے پہلا مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی کیا شان تھی، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، مال، اسباب، جان، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹانے والا، سب کچھ اسلام پر لٹانے والا، سب کچھ اسلام پر قربان کرنے والا۔ فرماتے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ متقی شخص یعنی ابو بکر صدیق یہ کون ہے جو رب کی رضا کی خاطر اپنے مال کو لٹاتا ہے، یتزکا پاک ہونے کے لیے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، یہ مال اس لیے نہیں لٹاتا کہ کسی کا بدلہ ہے اور وہ چکا رہا ہے، کسی کا اس کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ جو مال بھی لٹاتا ہے، صدقہ کرتا ہے، فقط اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، فقط اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ جو مال لٹاتا ہے یہ نہیں لٹاتا مگر اللہ کی رضا کے خاطر، ابتغاء وجہ اللہ، ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کہ اللہ وہ اعلیٰ وہ برتر رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو لٹاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جگہ پہ کچھ احباب بیٹھے ہوئے تھے، صبح کا وقت تھا،
ان میں دو گروہ تھے، دو ٹولیاں بن گئی تھیں۔ ایک کہتا تھا کہ ابو بکر صدیق افضل ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے۔ تو کسی طرح ان کی یہ گفتگو، یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آئے اس مجلس کے پاس اور کہا کہ تم کیا کہتے ہو کہ میں ابو بکر صدیق پہ افضل ہوں، میرا درجہ ابو بکر صدیق پہ زیادہ ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ کی قسم، ابو بکر صدیق کی ایک رات عمر کے پورے خاندان سے بہتر ہے۔ ابو بکر صدیق کا ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان سے بہتر ہے۔ اور پھر اس کا ثبوت دینے کے لیے ایک دو واقعات سنائیں کہ ایک دفعہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی رات میں غار ثور کی طرف جا رہے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکلتے، کبھی پیچھے ہوتے، کبھی آگے ہوتے، کبھی پیچھے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پوچھا، اے ابو بکر، کیوں کبھی آگے نکلتے ہو، مجھ سے آگے چلنے لگ جاتے ہو، کبھی میرے پیچھے چلنے لگ جاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، جہاں مجھے لگتا ہے کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے تو میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں، اور اگر مجھے لگے کہ سامنے جھاڑیوں میں پتھر کے پیچھے کوئی چھپ کے آپ پر حملہ نہ کر دے تو میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو بکر، میں چاہتا ہوں کہ اگر مجھے خطرہ ہو تو ہی میرے سامنے آ جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنا تو اللہ کے لیے قربانی دینا ہے، تو اے ابو بکر صدیق، میں چاہتا ہوں یہ قربانی تیری قسمت میں ہو۔ فرمایا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں ان اہل مجلس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ تو مجھ سے بہت افضل ہیں، فرمایا کہ جب غار ثور میں پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب، تھوڑی دیر آپ رکیں، میں ذرا اندر کی صفائی کراتا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں گئے، وہاں جو صفائی تھی وہ صفائی کی، جتنے بھی سوراخ تھے اپنے کپڑے پھاڑتے اور اس سوراخ کے اندر دیتے، کپڑوں کے ٹکڑے پھاڑتے اور سوراخ کے اندر دیتے جاتے، حتیٰ کہ وہ سارے سوراخ جو اس غار کی طرف آ رہے تھے وہ سارے بند کر دیے۔ ایک سوراخ رہ گیا اور کپڑا ختم ہو گیا، یعنی جو قمیض یا چادر جو بھی تھی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں مبارک اس غار کے پاس رکھ دیا کہ کوئی موذی چیز، کوئی سانپ بچھو وغیرہ نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے۔ تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکاوٹ ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں سر رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ اچانک غار سے اندر سے ایک سانپ آیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں پہ ڈس دیا۔ ظاہر سانپ، ایک بچھو کی ڈسنے کی تکلیف ناقابل برداشت ہوتی ہے، تو سانپ کے ڈسنے کی تکلیف کیا ہوگی؟ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی حرکت نہیں کی۔ یہ نہیں کہ درد نہیں ہوا، درد کی انتہا تھی، حرکت اس لیے نہیں کی کہ مبادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں۔ لیکن وہ درد کی اتنی شدت تھی کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ٹپکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور فرمایا، اے ابو بکر، کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہاں سے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور اس جگہ پہ جہاں پہ سانپ نے ڈسا تھا وہاں پہ لگایا، وہ درد کافور ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔